مولانا فضل الرحمان سے ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ حنیف جالندھری کی ملاقات، مدارس ایکٹ کے حوالے سے تفصیلی مشاورت، دونوں رہنماؤں کا مدارس کے حوالے سے ہونے والی حالیہ قانونی پیش رفت پر بھی غور۔ نواز شریف، آصف علی زرداری اور بانی پی ٹی آئی کے مل بیٹھنے سے دیرینہ ملکی مسائل کا حل ممکن۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ غلطیوں کو تسلیم بھی کیا جائے۔ مذاکرات کو خلوص دل کے ساتھ کامیاب بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آج پی ٹی آئی اپنے مینڈیٹ کی بات کرتی ہے تو پھر سابقہ دور کی بھی بات ہونی چاہیے۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند، راستے دھند میں گم، موٹر وے M2، M3 اور M4 مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے۔ حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے، لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم اس مذاکرات کی کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا۔ ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ تشدد اور انتہا پسندی کے حامی نہیں، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں، تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ عمر ایوب نے کہا تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا، آج ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن جلد پہنچ جاتی ہے۔ نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ فورم میں امن کی کوششوں میں بڑی پیش رفت، فریقین میں مذاکرات کامیاب، ڈیڈ لاک ختم، دونوں جانب سے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ 2008 میں طے مری معاہدے میں من و ان عمل کا فیصلہ، بھاری اسلحہ استعمال کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد ہوگا، دونوں فریقین کو بھاری اسلحہ جمع کرانا پڑے گا۔ 3 ہفتوں سے جاری جرگے کے معاہدے کا متن، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بھاری اسلحے کی موجودگی میں سڑک کھولنا بڑا رسک ہے۔ پارا چنار شہر سمیت ابرکورم کو ہر قسم کی سپلائی معطل، خوراک و اشیاء ضروریہ نہ ملنے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا، شہری فاقوں پر مجبور۔ بیعت کے لیے کفن بھی ختم، پاک افغان خرلاچی بارڈر بھی ہر قسم کی تجارت و آمد و رفت کے لیے بند، راستوں کی بندش کے خلاف دھرنا 90 روز بھی جاری، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے، کراچی کے 13 مقامات پر دھرنے، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، پیپلز بس سروس بھی معطل، چیئرمین جے ڈی سی ظفر عباس اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا انسانی خدمت کا عزم، متاثرین کے لیے 2 کروڑ مالیت کی امدادی اشیاء بھجوا دی، ادویات، سرجیکل آئٹمز، دودھ اور راشن شامل۔ سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ، دشمن کو پھر شکست، فتنہ الخوارج کی جانب سے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال، کورم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، دہشت گردوں نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا، سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ میں جیل میں تھا تو بی بی نے مجھے میسج بھیجا کہ نوڈیرو شوگر مل جو ہے وہ ایک صاحب لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کو لینے نہ دے، اپنے کسی دوست کہیں۔ تو میں نے اپنے ایک دوست کو کہا، تو اس کو یہ گھمنڈ تھا کہ شاید اور کو تو کوئی یہاں آئے گا نہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں ہم فقیر بیٹھے ہیں، ہر چیز میں آ جاتے ہیں۔ صدر مملکت نے ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال یونیورسٹی کیمپس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سکھر میں عالمی معیار کا اسپتال بنایا گیا، یونیورسٹی بنانے کے اخراجات سندھ حکومت برداشت کرے گی، عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے، وہاڑی میں پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ پاک چائنا سی پیک پروجیکٹ فلیگ شپ منصوبہ، میری تجویز ہے نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے،
जिसे एशियन ममालिक के साथ मुंसलिक किया जाए। पाक चाइना में कई चीज़ों में मुमासलत, हमारे यहाँ जिरगा और सुलह की रिवायात मौजूद, तनाज़ात के हल के मुतबादिल सालिसी निज़ाम के लिए कानून साजी दरकार, हमारे निज़ाम इंसाफ में CPEC से मुतालिक कमर्शल कोर्ट्स होनी चाहिए, साउथ एशियन ममालिक और चाइना अदलिया भी आपस में बात करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार में खिताब।